فرماتے کہ یہ بکواس ہو رہی ہے، یہ سب غلط ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ لیکن وہی رک گئی، اور مدینے تک بیچ میں منافق بھی تھے، وہ اس بات کو پھیلاتے رہے اور وہ پورے قافلے میں گردش کرتی رہی۔ جب آپ مدینہ پہنچے، مدینے میں انہوں نے یہ بات اس کو کہو، اس کو کہے، وہ پھیلنا شروع ہوئی۔ تو جو آہستہ آہستہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نبی کو پہنچی، تو چونکہ وہی کوئی نہیں تھی تو اپنا اس کا رد کر سکے، اور تائید تو کرنی ہی نہیں تھی، لیکن انسان نبی کے درجے پر بھی ہو تو ہوئی بات اثر کرتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ان دنوں بیمار ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا رویہ بدلا ہے۔ جب میں بیمار ہوتی تھی گھر میں آتے، میرے پاس بیٹھتے، میرا حال پوچھتے، میرا ہاتھ پکڑتے۔ اب جب وہ گھر آتے تو کہتے کیف عتیقی، اس کا کیا حال ہے؟ تو میں بڑی حیران ہوتی کہ یہ بے رخی کیوں ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں اور وہاں جا کے میں پتہ کرتی ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے چھٹی مانگی کہ میں والدین کے گھر ہوا ہوں، تو آپ نے کہا چلی جاؤ۔ تو فرمانے لگی مجھے اس پر اور بڑا دکھ ہوا، چونکہ پہلے جب میں کہتی تھی تو آپ فرماتے آج نہ جاؤ کل چلی جانا، پھر کہتے آج نہ جاؤ کل چلی جانا، اظہار محبت، اظہار عشق، اور اس دن فرمایا فوراً چلی جاؤ، کہ اس کا بھی مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ تو میں خیر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ تو اس زمانے میں ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو عورتیں رات کو نکلتی تھیں ضرورت کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے جا رہی تھیں، اور آپ کے ساتھ حضرت مصطح کی والدہ ام مصطح رضی اللہ عنہا وہ بھی ساتھ تھیں۔ تو جب وہ فارغ ہونے کے بعد واپس آ رہی تھیں تو حضرت ام مصطح کو ٹھوکر لگی پتھر سے، تو انہوں نے کہا تعس مصطح کا ستیہ ناس ہو۔ تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے بھانجے بھی تھے اور جنگ بدر کے شریک صحابی تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے افضل وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ ایک دفعہ جبریل آئے، پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں آپ کس کو سب سے افضل فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جنگ بدر کے صحابہ 313۔ تو جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آسمان کے فرشتوں میں جن 1000 فرشتوں میں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، وہ پورے آسمان کے فرشتوں میں سب سے افضل شمار ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی مصطح کی ماں اپنے بیٹے کو برا کہہ رہی ہے، اور وہ تو جنگ بدر کا شریک ہے۔ اچھا، یہ جو چلی تھی افواہ گھر گھر، اس میں 3 سچے صحابہ وہ بھی اس میں شریک ہو گئے، باقی خاموش تھے، لیکن متاثر سارا مدینہ تھا۔ ایک حضرت مصطح، ایک حضرت حسان بن ثابت، اور ایک عورت حضرت حمنہ بنت جہش، یہ حضرت زینب بنت جہش کی بہن تھی۔ یہ 3 سچے یہ اس افواہ کو پھیلانے میں لگ گئے۔ تو حضرت مصطح نے کہا ارے عائشہ تجھے پتہ نہیں مصطح کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ یہ کہہ رہا ہے تیرے اوپر صفوان بن معطل کے ساتھ غلط تعلق کا الزام لگا رہا ہے۔ تو فرمانے لگی میرے تو لگا زمین اوپر چلی گئی، آسمان نیچے آ گیا۔ میں گئی دوڑتی ہوئی گھر، میری ماں بیٹھی تھی، تو میں نے پوچھا
کہ اماں یہ کیا بات ہو رہی؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹی یہ منافقین پھیلا رہے ہیں اور اس طرح ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو حضرت عائشہ کی چیخ نکلی زور سے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوپر ایک بالکونی میں قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے. وہ تیزی سے نیچے اترے اور پوچھا کیا ہوا عائشہ کو؟ کہا اس نے وہ سن لیا ہے الزام، تو اس پر اس کا یہ حال ہو گیا ہے. اب ان کا روتے روتے برا حال، کھانا بھی نہیں کھا رہی، پانی نہیں پی رہی، نیند نہیں آ رہی، اور بس روئے جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں. اور پورے مدینے میں آگ لگی ہوئی ہے صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ زبان کا غلط بول کیسی تباہی لاتا ہے. صرف اس کو سمجھانا تھا. تو اس میں سبق تھا کہ اللہ کے واسطے اس کو قابو میں رکھو. آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا ابو ذر 2 عمل بتاؤں، عظیم اجرہما خفیف معونتہما، بہت بڑا اجر ہے اس کا، کرنے میں بہت آسان ہے، اور اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے قیامت کے دن کوئی اس عمل کو لے کر آئے گا. انہوں نے عرض کیا کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ اس زبان کی حفاظت، چپ رہنا اور اچھے اخلاق. ابو ذر رضی اللہ عنہ پہ مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، آپ گفتگو نہیں فرماتے تھے. تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، سنی سنائی کو آگے نہ پھیلایا کرو. کتنے گھر، کتنا معاشرہ وہ جلتا ہے اس سے، یہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. جو جیسے ہمارا سوشل میڈیا لگا ہوا ہے صرف لائک لینے کے لیے، کیا 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 وہ بیچارے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، جھوٹی باتیں. اس کو سنبھال کے رکھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا.